نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 315 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ قرآن کریم قیامت تک انسانوں کے لیے موجب ہدایت ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے تھا، بعد والوں کے لیے نہیں ہے، تو اس کی یہ بات درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ قرآن کریم قیامت تک تمام انسانوں اور جنات کے لیے موجب ہدایت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو آپ پر جو کتاب نازل کی گئی وہ خاتم الکتب ہے۔ جس طریقے پر پیغمبر علیہ السلام کی نبوت نجات کے لیے لازمی شرط ہے، اسی طرح قرآن کریم کی ہدایات پر عمل یہ بھی نجات کے لیے بنیادی شرط ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ میری طرف یہ قرآن پاک وحی کے طور پر بھیجا گیا ہے تاکہ میں تم کو اس کے ذریعے سے ڈراؤں اور ان سب لوگوں تک جہاں تک یہ قرآن پہنچے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن پاک صرف دور نبوت کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا، بعد میں نہیں ہے، یہ سب لغو باتیں ہیں، محمل اور بے ثبوت باتیں ہیں۔ قرآن پاک قیامت تک کے لیے رحمت اور ہدایت ہے، اور دین محمدی کا ستون ہے، بنیاد ہے، سرچشمہ ہے۔ اس کو کبھی بھی کہیں بھی کسی کے لیے بھی نظر انداز کرنا جائز نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ گھر کے پانی کی ٹنکی میں پانی بھرنے کے لیے ایک پائپ میں غبارے کی طرح وال فٹ کیا جاتا ہے۔ جب پانی کم ہوتا ہے تو یہ نیچے چلا جاتا ہے، جب پانی بھر جاتا ہے تو اوپر اٹھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو پانی سے بھری ہوئی ٹنکی میں ہاتھ ڈال کر اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا اس طرح سے پانی مستعمل کہلائے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر پاک ہاتھ ٹنکی کے اندر ڈالا اور اسے ٹھیک کیا تو اس سے پانی میں کوئی خرابی یا ناپاکی لازم نہیں آئے گی، اور اس وجہ سے یہ پانی مستعمل بھی نہیں کہلائے گا، اس سے بلا تردد پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ گھر کی ٹنکی سے غسل خانے میں جو نل کے ذریعے بالٹی میں پانی بھرتے ہیں تو یہ جاری پانی کے حکم میں ہے یا نہیں؟ اگر بالٹی میں شک ہو کہ بچے نے اس میں ہاتھ ڈال دیا ہوگا یا ناپاک چھینٹ چلی گئی ہوگی، تو اس صورت میں ٹنکی چالو کر کے اور پانی بہا دیا جائے جو بالٹی سے بہہ پڑے، تو اس سے پانی جاری ہو جائے گا یا نہیں اور پاک ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب ٹنکی سے پاک پانی آئے اور اس بالٹی میں بھرنے لگے اور بالٹی بھر کر کے اس سے پانی گرنے لگے تو یہ شرعاً جاری کے حکم میں ہے،
اور وہ جو تردد ہے، شک ہے، وہ دور ہو جائے گا اور بالٹی کا پانی پاک کہلائے گا، بشرطے کہ اس میں کوئی نجاست ظاہر نہ ہو۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ہندوستان سے فجر کی نماز پڑھ کر جہاز میں سوار ہو اور اسے جانب مغرب یورپ ہوتے ہوئے امریکہ کا سفر کرنا ہو اور وہ مسلسل 14 گھنٹے سفر کر کے امریکہ پہنچے جبکہ امریکہ میں ابھی ظہر کا وقت شروع نہ ہوا ہو، تو اس پر کتنی نمازیں پڑھنی لازم ہوں گی؟ جواباً عرض ہے کہ مذکورہ صورت میں اس پر اپنے وقت میں ظہر کے علاوہ کوئی اور نماز مزید پڑھنی لازم نہ ہوگی، کیونکہ اس نے درمیان میں کسی اور نماز کا وقت نہیں پایا ہے، اس لیے جس نماز کا وقت ملے بس اسی کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی۔ سوال ہے کہ بعض ائمہ حضرات جمعہ کی نماز کے بعد بہت طویل جہری دعا کراتے ہیں، جس کی وجہ سے مصلیان حضرات سنن و نوافل میں سستی کر جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ناگواری بھی ہوتی ہے۔ اس بارے میں وضاحت مطلوب ہے کہ یہ طریقہ درست ہے یا نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد اس طرح جہری دعا کا معمول بنانا صحیح نہیں ہے اور سلف سے ثابت نہیں ہے۔ یہ نماز سے الگ ایک چیز ہے۔ نماز تو سلام پر ختم ہو جاتی ہے، اور طویل دعا کرنا جس سے نمازیوں کو ناگواری ہو یا سنت پڑھنے میں کوتاہی ہو، یہ خرابی کی بات ہے، ایسا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں کبھی کبھار کسی خاص مصلحت یا تقاضے سے دعا کرا دی جائے تو اس میں حرج نہیں، لیکن معمول نہ بنایا جائے۔ ایک صاحب نے ویڈیو بھیجا ہے جس میں مسجد کے اندر بچے کراٹے کی مشق کر رہے ہیں اور سوال کیا ہے کہ اس طرح مسجد میں کراٹے سکھلانا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد میں اس طرح کے اعمال نہیں کرنے چاہیے، یہ بے ادبی کی بات ہے، خاص طور پر موجودہ ماحول میں اس کی وجہ سے بڑے فتنے کا اندیشہ ہے، لہذا مسجد کو اس سے دور رکھنا چاہیے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی مرد سونے کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی، کیونکہ مرد کے لیے سونا پہننا تو ناجائز ہے لیکن رکھنا ناجائز نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں اشرفیاں ہوتی تھیں، سونے کے سکے ہوتے تھے، وہ لوگ جیبوں میں رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں پہننا نہیں چاہیے، پہننا ناجائز ہے مرد کے لیے۔ کہتے ہیں ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتے وقت اپنے پاجامے کو اوپر کر لے یا ٹوپی گر جانے پر ٹوپی اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے سر پر رکھ لے تو اس کا یہ عمل کیسا ہے اور کیا اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ جواباً عرض ہے کہ عرفاً سجدے سے اٹھتے وقت یا جاتے وقت کپڑوں کو ٹھیک کرنا یہ عمل کثیر نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک ہاتھ سے ٹوپی اٹھا لیں اور پھر دونوں ہاتھ اس پر پھیر دیں تو اسے بھی عمل کثیر میں داخل نہیں سمجھا جاتا عرفاً، لہذا نماز فاسد تو نہیں ہوگی لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے اور ایسی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ جب بھی رکوع سجدے میں جائیں تو کپڑے ٹھیک کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ کراہت تو ضرور ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ کچھ حضرات جدہ ایئرپورٹ پر ملازمت کے لیے گئے ہوئے ہیں جن کا کام جہاز پر سامان لوڈ کرانے کا ہے، تو کیا ان کو ہندوستان سے جاتے وقت احرام باندھنا ضروری ہوگا؟ اور اگر احرام نہ باندھا تو ان پر دم لازم ہوگا؟
جواباً عرض ہے کہ جو لوگ صرف جدہ کے ارادے سے جا رہے ہیں اور ان کا یہاں سے جاتے وقت مکہ معظمہ جانے کا ارادہ نہیں ہے تو ان پر احرام لازم نہیں ہے، اور احرام نہ باندھیں تو ان پر کوئی دم وغیرہ نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اگر یہ لوگ جدہ جا کر بعد میں عمرے کے لیے مکہ معظمہ جانا چاہیں تو یہ اپنے روم سے احرام باندھیں گے یا انہیں کسی میقات پر جانا پڑے گا، وہاں سے احرام باندھ کے آنا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ ان کے لیے جدے سے احرام باندھنا کافی ہے، کسی میقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں عمرے کی نیت کر کے حالت احرام میں ناخن کاٹ لیے جس کی وجہ سے کچھ خون نکل آیا تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ایک ناخن کاٹا ہے تو ایک صدقہ فطر کے بقدر صدقہ لازم ہے، اور اگر ایک پورے ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے تو دم لازم ہے، باقی خون نکلنے سے کچھ الگ سے واجب نہیں ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں ایک شخص ٹیکسی سے طائف گیا اور واپسی پر ٹیکسی والے نے وادی محرم پر اتار دیا کہ یہاں سے احرام باندھ لو، قرن المنازل اور ہدا نہیں لے گیا، تو کیا وادی محرم سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، وادی محرم بھی اہل طائف کی میقات ہے اور یہ قرن المنازل کے وسیع سلسلے ہی کا ایک حصہ ہے، سیل کبیر کا ایک جز ہے، اس لیے یہاں سے احرام باندھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے ایک صاحب نے نفلی عمرے کی صحیح مروے سے شروع کر لی اور 7 چکر صفا پر ختم کر دیے، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان کا ایک چکر باقی رہ گیا، لہذا یا تو وہ چکر مکمل کریں، نہیں تو ایک چکر کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کا صدقہ کر دیں۔ پوچھتے ہیں سگے بھتیجے سے پردہ ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ سگے بھتیجے سے پردے کا حکم نہیں ہے، بھتیجا محرم ہے۔ سوال ہے جیٹھ اور دیور کے لڑکوں سے پردے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جیٹھ اور دیور کے لڑکے نامحرم ہیں، ان سے پردہ ہونا چاہیے، بے پردگی، تنہائی، بے تکلفی ان سے درست نہیں ہے۔ سوال ہے کہ جس عورت کو کسی نے طلاق دے دی ہو تو کیا وہ عدت گزار کر اپنے سابقہ سسر سے شادی کر سکتی ہے، یعنی طلاق دینے والے شوہر کے والد سے؟ جواباً عرض ہے کہ بہو کو طلاق ہو جائے تو بھی وہ سسر کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی، سسر اس کے لیے ناجائز ہے، اس سے نکاح بہرحال۔ پوچھتے ہیں بینک سے ملنے والا سود ہاؤس ٹیکس، انکم ٹیکس رجسٹری اسٹامپ میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب غیر واجبی ٹیکس ہیں، ان میں سرکاری بینک کی سودی رقم لگا سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ مدرسے کے اساتذہ کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سبق پڑھاتے وقت امامہ باندھنا لازم قرار دے دیا گیا ہے تاکہ اساتذہ یونیفارم کی طرح وقار کے ساتھ پڑھائیں، تو کیا انتظامیہ کا اس کو لازم قرار دینا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ ایک انتظامی چیز ہے، کوئی شرعی چیز نہیں ہے، اس لیے اگر انتظامیہ کہہ رہی ہے تو اس کی پابندی کرنی چاہیے، باقی شرعاً اسے لازم واجب نہ سمجھا جائے۔ پوچھتے ہیں فقیر آدمی پر جانور خریدتے ہی جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے تو کیا ایام قربانی سے پہلے خریدے یا بعد میں خریدے، اس میں کوئی فرق ہے یا بہرحال واجب ہوگی؟ اس میں راجح اور مفتبع قول کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فقیر آدمی چاہے ایام قربانی میں خریدے یا پہلے خریدے،
جب قربانی کی نیت سے جانور خریدے گا تو قربانی اس پر لازم ہو جائے گی اور یہ نظر کے درجے میں ہوگی۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے عقیقے کی نیت سے ایک جانور پالا تھا، 2-2.5 سال کے بعد اس کی ملکیت میں رہ کر اس نے بچہ جن دیا، پھر وہ بچہ بھی بڑا ہو کر حاملہ ہو گیا۔ اب وہ شخص چاہتا ہے کہ حاملہ بچہ ملکیت میں رکھ کر اس کی ماں کو فروخت کر کے دوسرا جانور خرید کر عقیقہ کر دے، تو اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عقیقہ واجب نہیں ہے بلکہ مسنون اور مستحب ہے، لہذا اس کی نیت سے جو جانور لیا جائے گا وہ متعین نہیں ہوتا، بری بنا آپ چاہیں تو اسی سے عقیقہ کر لیں یا بدل لیں، بیچ دیں، سب جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں حکومت کی جانب سے یہ اسکیم نکلی ہے کہ اگر کوئی شخص 5 لاکھ تک کا ادھار لینا چاہے تو وہ 0 انٹرسٹ پر 5 سال کے لیے مل سکتا ہے، یعنی کوئی سود نہیں دینا پڑے گا۔ تو اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر واقعتاً سود نہ دینا پڑے تو حسب شرائط اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور موصوف چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ میں سارا مال چھوٹے بیٹے کو دوں گا۔ جب ان کو منع کیا گیا تو کہتے ہیں میرا مال ہے، میری مرضی، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ تو ان کا یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں اولاد کے درمیان برابری کا حکم ہے اور بلا کسی معقول وجہ کے ان میں تفریق نہیں کرنی چاہیے، اس لیے انہیں چاہیے کہ برابری کریں، طرفداری اور جانبداری نہ برتیں۔ اور یہاں یہ بھی واضح ہو کہ کسی وارث کے لیے وصیت کرنا شرعاً معتبر نہیں ہے۔ اگر وہ وصیت کر کے بھی چلے گئے کہ میں فلاں بیٹے کا ہے میرے مرنے کے بعد، تو اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ شریعت کی روشنی میں جس کو جو حق ملتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ ہاں اگر زندگی ہی میں خود بے دخل ہو گئے، اس کو دے دیا تو بات الگ ہے، قبضے کے بعد اس میں ملکیت آ سکتی ہے، لیکن وصیت کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی مال میں یہ درست نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔